صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 146 نمبر پر، جس کے اندر درج ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم اپنی بیویوں کو نہیں دیتے۔ ایک دن رات کے وقت، عشاء کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں قضاء حاجت کے لیے باہر میدان میں جہاں جاتی تھیں، تو جب وہ گھر سے نکلی جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور پکارا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ جا رہی تھی، ان کو پکارا کہ تم سودا، ہم نے پہچان لیا ہے، اور اس کے بعد پردہ کا حکم نازل ہو گیا۔ تو اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، باقی مسلمان عورتوں سے محترم ہیں، تو ان کے لیے پردہ کا حکم ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کوئی حکم نہیں فرما رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دہانی کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں کہیں گی کہ یہ ماجرا ہو رہا ہے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، کہ یعنی کہ جو باہر جاتا ہے دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ یہ تو ہے اصل حدیث کی بات۔ اس حدیث کو لے کر پہلے تو اللہ یاری نے بڑی بڑی باتیں کی، جو کہ آپ خود سماعت کر سکتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں پیشاب کی اجازت مانیں، اوکے، اور صحابہ جب پیشاب کریں، اور عمر ہمیشہ کہتے تھے فکانا عمر ہمیشہ کہتے تھے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان اپنی عورتوں کو پردہ دو، اپنی عورتوں کو پردہ دے دو، حجاب دے دو، فلن یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی اب ڈرتے ہو، او کمینو، تمہارا ایمان کا جین کا اور عقل کا، عمر کی تو بھائی فیصلہ اس پر بنا دو کہ عمر کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑی کام اس کو جاری کرا ہے، چلے جاتے ہیں صحابہ، اور نہ کوئی حیا نہ کوئی پردہ، کچھ نہیں، پھر عمر آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں، اللہ نے چل جاتے ہیں سلام، ان کو پردہ کیا کروایا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہیں ہوتا، وہ نہیں مانتے پیغمبر استجیب، اور یہ ہمیشہ عمر ابو بکر کی آج اپنی مولی کو دیکھا عمر ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور کو جھٹلایا، یہ کہ کبھی کہ عمر کی فضیلت بنا تو عمر زیادہ غیرت مند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پرواہ نہیں کرتا، ایک چیز ہے فخر سودا بنت زمعہ زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الليالي عشان مكان معظم، تو اس ایک بات ہے سودا ہے لمبی بدری صحبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبی شاپ نے باہر فناداه عمر بن سعد عمر بن ابي چیخ مارا الا قد عرفنا يا سودا، اے سودا قد عرفنا يا سودا، ہم نے آپ سودا جا شاپ نے آپ کو جان لیا، ٹھیک ہے نا، کیوں حرصا على ان ينزل الحجاب، بکواس نہیں، کیونکہ عمر کو بڑا فکر تھا۔ اس کے بعد یہی بات کہ یہ کیا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ غیرت مند نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ غیرت عزت نہیں ہے، عمر کو زیادہ تھی، تو یہ بات اس حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس حدیث میں تو یہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت تھی، باقی جیسے معاملات سارے عبادات ایستا ایستا بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ تو کیا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کسی شخص کی کسی کام کے بارے میں خواہش ہونا یہ کوئی عجوبہ بات ہے؟ ساری چیزیں بعد میں نازل ہوئی ایستا ایستا، اور اگر ان چیزوں میں سے ایک چیز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش شامل ہو گئی تو اس میں کیا بات ہے؟ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نازل نہ فرماتا تو پھر کیا بات تھی؟ یہ تو نہیں کہ ہر صحابی کی ہر خواہش کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر خواہش کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، نہیں، ان کی بھی کافی ساری باتیں ایسی ہوئی جن کے مطابق قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جو کچھ نازل فرماتا ہے،
لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی شخص کی، کسی صحابی کی خواہش ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما دیتا تھا۔ اسی طرح اس جگہ بھی ہوا۔ تو اس سے یہ تو قطعاً نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دیں تو آپ تو پورے اسلام کو ہی صحیح نہیں سمجھتے، تو اس میں اس بات کا پھر کیا بات ہوئی؟ جب پورا اسلام ہی آپ کے نزدیک جھوٹا ہے، آپ پورے اسلام کو ہی نہیں مانتے، تو ایک حدیث کے نام ماننے سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو جاتی۔ اور یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ جب حدیث آپ نے مان لی من گھڑت، تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ پھر تو جو آپ کو ادھر کچھ عجیب نظر آ رہا تھا، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام آپ کی طرف سے جو آپ لگا رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ ادھر تو کوئی ایسی بات، جب یہ حدیث ہی آپ نے غلط مان لی تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی آپ اعتراض کریں اس حدیث کی وجہ سے نہیں بنتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آپ کے باقر مجلسی حق الیقین جلد دوم اردو ترجمہ میں صفحہ نمبر 18 پر فرماتے ہیں، اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں جو کہ بہت ہی گند اچھالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جب امام قائم آئے گا تو نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر سے نکالے گا اور ان پر حد قائم کرے گا۔ یہ نبی کی بے عزتی نہیں ہے، یہ نبی کے گھرانے کی بے عزتی نہیں ہے کہ آپ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ بات کریں کہ ان کو نعوذ باللہ قبر سے نکال کر ایک شخص حد قائم کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ضلالت، گمراہی، جہالت اور کیا ہو سکتی ہے، بے دینی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کی بیوی کے بارے میں کہیں کہ اسے قبر سے نکال کر اس پر حد لگائی جائے گی۔ اس سے آگے بھی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم چاہو تو عائشہ کو طلاق دے دینا، میری کسی بیوی کو طلاق دے دینا۔ یہ کیا دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ایک ایسا غلاظت بھرا دین ہے، شیعہ امامت والا، تیلی شیعہ کا، جس کے اندر نعوذ باللہ امہات المومنین کے بارے میں ایسی بد زبانی، بد کلامی کی گئی، اور پھر یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو لکھنے کے بعد اور پھر اسلام پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ان سے زیادہ خبیث، بد دینت مذہب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ پھر اٹھتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں، جہالت کے بھرے ہوئے لوگ جن کو ذرا تمیز بھی نہیں ہے، اور پھر اٹھتے ہیں اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تم نے جو اپنا دین گھڑا ہوا ہے اس کو تو دیکھو، اس میں کیا کیا لکھا ہے، کیسی خباثتیں بھری ہوئی ہیں اس میں، جہالت بھرا دین۔